نبی نات حکوالی انہوں میں سنا بیٹھا۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر پیر طریقت راہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ آپ سارے حضرات اس نیت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کریں گے، اللہ پاک اپنے نام کا صدقہ اور اپنے حبیب کے نام کا صدقہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری سے۔ سبحان اللہ ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ پوری وارفتگی کے ساتھ سبھی حاضرین محفل درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی اللہ کی عطا کردہ توفیق خاص سے میرے عزیزوں نے ذکر رسالت مآب کی اس قدر شاندار بزم کا اہتمام کیا۔ یقیناً ہدیہ تبریک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ کریم اہتمام کرنے والے اور خلوص کے ساتھ دور و نزدیک سے سفر کر کے تشریف لانے والے تمام احباب کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حاضری کو ہماری خطاؤں کا کفارہ بنا کر رب ذوالجلال ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔
اللہ کریم نے 3 طرح کی مخلوقات کو تخلیق فرمایا ہے۔ ملائکہ میں، فرشتوں میں اللہ رب العزت نے عقل رکھی ہے مگر خواہش نہیں رکھی۔ جانوروں میں اللہ رب العزت نے خواہش رکھی ہے مگر عقل نہیں رکھی۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے اس تقسیم کے اعتبار سے اللہ نے اس کے وجود میں عقل بھی رکھی ہے اور خواہش بھی رکھی ہے، اور اس کو مشروط آزادی دے دی۔ آزادی اس لحاظ سے اللہ کریم فرماتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے تجھے عقل بھی عطا کر دی ہے، اور تیرے جسمانی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نفس کی صورت میں خواہشات کی آماجگاہ بھی تیری طبیعت میں متعین فرما دی ہے۔ مگر یاد رکھنا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، عمل تو بہت آگے کی بات ہے، تیری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بروز محشر حساب کتاب بھی انسان کا ہوگا۔ ملائکہ اور جانور یہ بروز محشر حساب سے مبرہ ہے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کا قیامت کے دن اللہ رب العزت حساب لے گا، چونکہ اس کو فیصلہ کرنے کے لیے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 2 راستے دکھا کر ان دونوں میں سے صحیح راستے کا انتخاب کرنے کے لیے اللہ نے اس کو عقل جیسی قوت فیصل عطا فرمائی ہے، اور انسان کو آزاد کر کے یہ دیکھتا ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ تو اصل تکوین کا راستہ اختیار کرتا ہے یا اسفل سافلین کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہر شخص کی تیاری اپنی زندگی کے 50-60 سال سنوارنے کے لیے حلال حرام کا مکسچر کرتا ہے، آنے والے لقمے پر نظر نہیں رکھتا، لوگوں کے جذبات کو لتاڑ کر اور لوگوں کی طبیعت کو رون کر اپنے 40-50 سال سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے کریم آقا کا فرمان ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں آقا نے ارشاد فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو دنیا کو نہیں اپنے فیصلے آخرت کو مد نظر رکھ کے کرتا ہے۔ ہم نے چونکہ جناب رسالت میں آپ کا کلمہ پڑھا ہے اور آخرت پر ہمارا ایمان ہے جو کہ ضروریات دین میں سے ایک طرف خواہش نفس ہے اور دوسری طرف اللہ کی رضا ہے۔ ایک بندہ مومن کو اس کے درمیان فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یہ راستہ منتخب کرنا ہے یا یہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ مولانا روم نے مثنوی شریف میں اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ ایک میدان جنگ میں برسر پیکار ہیں، مصروف جہاد ہیں، اور میدان جنگ میں ایک شخص نے سرکار علی مرتضیٰ کے چہرے پاک پر تھوک کر بدبختی کی۔ ایک طرف خواہش نفس ہے اور ایک طرف اللہ کی رضا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے رومی کا اس کو بیان کرنے کے لیے۔ اس نے تھوک کر سرکار علی مرتضیٰ کے چہرے پاک پر جسارت کی، بے ادبی کی۔ آپ اس کے سینے پر بیٹھے تھے، نیچے گرا کر اس کے سینے پہ چڑھ گئے۔ قریب تھا کہ آپ کی ذوالفقار اس کے سینے کے پار ہو جاتی، مگر اس نے نیچے لیٹے لیٹے سرکار علی مرتضیٰ کے چہرے پاک پر جسارت کی۔
دیکھیں موت سامنے نظر آ رہی ہو تو زبان تو ویسے ہی لکڑی کی ہو جاتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، مگر اس شخص کی جرت کا آپ اندازہ کریں کہ موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، چمکتی ہوئی ذوالفقار اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے ہیں، مگر پھر بھی اس کے منہ میں لعاب بن رہا ہے۔ اس تصویر کا دوسرا پہلو یہ ہے، علی کی تلوار کبھی کسی کمزور پر اٹھتی ہی نہیں ہے۔ کمزوروں کے لیے تو آپ کے بازو ہیں، کمزوروں کے لیے آپ کی تلوار نہیں ہے۔ اس نے نیچے لیٹے لیٹے آپ کے چہرے پاک پر جسارت کی، آپ جلدی سے اس کے سینے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، وہ بھی پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آپ سے حیران ہو کر سوال کیا، حضور یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک تو میں تھا آپ کا دشمن، دوسرا اگر میرا داؤ لگ جاتا تو میں نے کون سی آپ کی جان کو بخشنا تھا، مگر آپ قادر ہونے کے باوجود میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، اور قریب تھا کہ آپ میری شہرت کو کاٹ دیتے، لیکن آپ مجھے چھوڑ کر معاف کر کے وہاں دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ میرے مولا کائنات کا فرمان جو ساتوں آسمانوں سے بڑا ہے، آپ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا میں شیر خدا ہوں، میں شیر نفس نہیں ہوں۔ فرمایا علی کی تلوار اللہ کی رضا کے لیے اٹھتی ہے، خواہش نفس کی تکمیل کے لیے نہیں اٹھتی۔ ہوائے نفس کا پجاری نہیں ہوں، شیر خدا ہوں۔ متاثر ہوا، کہنے لگا اچھا پھر مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے کلمہ پڑھا دیا، جانے لگے تو دوڑ کر دامن گیر ہوا۔ حضور ایک سوال کا جواب اور نہیں دیتے، فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا حضور میں نے بے ادبی کی اور آپ نے مجھے بدلے میں ایمان کا تحفہ دے دیا۔ حضور میں نے جسارت کی، میں نے خباثت کی تھی، اور آپ نے بدلے میں مجھے ایمان کا تحفہ دے دیا۔ میرے مولا کا فرمان سنیں، اور اگر ہو سکے تو اس فرمان کا استقبال بھی کریں اپنے پیار کا اظہار کر کے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو یہی بات تو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور کیا فرمایا؟ جب ہم جفا کرنے والوں پر ایمان کے تحفے نچھاور کرتے ہیں تو سمجھو وفا کرنے والوں کو کتنا نوازتے ہو۔ بے ادبی کرنے والوں کو ایمان کے تحفے دیتے ہیں تو ادب سے سر جھکانے والوں کو ہم لنگر اور خیرات کی کتنی مقدار عطا فرماتے ہیں۔ ایک طرف خواہشات نفسانیہ ہے اور دوسری طرف ہمارے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی رضا ہے۔ ایک مومن کو اس کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، اور یاد رکھیں ہم چونکہ اہل سنت ہیں، آقا کی کوئی شان ایسی نہیں ہے اور حضور علیہ السلام کی کوئی عظمت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق خاص طور پر جماعت اہل سنت کو رائی کے ذرے کے برابر بھی شک ہو، چاہے وہ میرے نبی کا حسن ہو، چاہے میرے نبی کی سخاوت ہو، چاہے میرے نبی کا اختیار ہو، چاہے میرے نبی کا خوبصورتی اور جلال ہو، اور چاہے میرے مصطفیٰ کا علم ہو۔ علم پر میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آ رہی ہے، اگر آپ بولتے ہیں تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو عظمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں، ہم ان کو دیکھنا چاہیں تو ہم جیسوں کی جو دستاریں پیچھے جا کے رہیں۔ وہ مقام رفیع ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے۔ علم دیکھیں میرے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے اس طرح کی محافل میں پورے ادب کے ساتھ آنا چاہیے۔ آپ کی نظر میرے چہرے پر ہے، میری نظر آپ کے چہرے پر ہے، مگر صاحب میلاد کی نظر ہمارے چہروں پر نہیں ہے، ہماری نیتوں پر۔ کون کس نیت سے آتا ہے، کون کس نیت سے بولتا ہے، کون کس نیت سے سنتا ہے۔ اور جو حضور قلبی لے کر آتے تھے، خالص نیتوں کا خراج لے کر اپنے مولا کے حضور حاضر ہوتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے میں مکہ مکرمہ میں ایک محفل میلاد میں شرکت کی، فرماتے میں نے جیسے ہی میلاد کی محفل میں قدم رکھا، زمین سے آسمان تک نور تھا جو بلند ہوتا چلا جا رہا۔ ہمارے کچھ لوگوں کو بھی یہ شوق چڑھ جاتا ہے کہ صاحب ہمیں بھی کوئی دلیل دینا، کوئی پکی سی دلیل دے دیں،
کہ جس سے ہمیں تسلی ہو جائے کہ میلاد النبی کرنا جائز ہے، کو پکی دلیل لے دیں۔ میں نے کہا آپ سنی ہیں، آپ کو کب سے عظمت مصطفیٰ کے لیے دلیلوں کی ضرورت پڑنا شروع ہو گئی ہے؟ ہم محافل میلاد میں کرتے کیا ہیں؟ بولیے تلاوت ہوتی ہے، آہستہ نہیں بولنا، زور سے بولنا۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولیے، تلاوت۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نعت شریف۔ اس کے بعد خطاب ہوتا ہے، اس کے بعد درود و سلام ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دعا اور لنگر۔ ایمانداری سے بتائیں، سارے آپ باوضو مسجد شریف میں تشریف فرما ہیں، یہ تلاوت سے لے کر، نعت سے لے کر، خطاب سے لے کر، درود و سلام، دعا اور لنگر تک، ان 6-7 چیزوں میں سے کون سی چیز ہے جو حرام ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، لوگوں کی جرت دیکھیں۔ اللہ کے بندو، آپ کس کو ناجائز کہتے ہیں؟ تلاوت کو ناجائز کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جب سارے سفارشی جواب دے جائیں گے تو قیامت کے دن یہی قرآن تمہارا سفارشی بن کر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا۔ پورا قرآن نہیں، صرف ایک سورہ ملک کی شفاعت سن لیں۔ 114 سورتیں نہیں، 113 تو بہت آگے کی بات۔ ایک سورہ ملک، آقا فرماتے ہیں جو شخص ہر جمعہ کے دن سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن یہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی، مولا یا میری تلاوت کرنے والے کو جنت میں بھیج، اور اگر میری شفاعت اس کے حق میں قبول نہیں کرنی تو پھر مجھے قرآن سے نکال دے، یا مجھے قرآن سے نکال، یا میری تلاوت کرنے والے کو جنت میں بھیج۔ 114 سورتیں نہیں، یہ ایک سورہ ملک سفارش کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تجھے قرآن سے نہیں نکالنا، تیرے شفاعت سے، تیرے ذریعے سے اسی کو جنت میں داخل کر۔ ایک قرآن شفاعت کرے گا، پھر نعت خوانی ہوتی ہے۔ مجھے معاف فرمائیں گے، ہمارے نعت خوانوں نے بھی اپنی عصمت کو نہیں پہچانا، الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتے۔ اور آپ سے بھی درخواست یہ کرتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے باہر سے جا کر مہنگا نعت خوان منگوانے کی، یہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہے، آپ کی گلی کی نکر نہیں۔ اگر کوئی نعت خوان پورے خلوص کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ اور پوری احتیاط کے ساتھ نعت یا کلام پڑھتا ہے، آپ اس طرح کی محفل سے جا کے اس کو کھڑا کریں منبر مصطفیٰ پر اور اس سے سنیں اپنے مصطفیٰ کی نعت۔ رب رسول تو نیت کے خلوص کو دیکھتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں نعت خواں حضرات کے لیے، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نا ایک دن بڑے چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ ہمارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور میں نے نا رات آپ کی نعت لکھی ہے۔ آقا سناؤں؟ اس کا سادہ سا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بسم اللہ سنائیے، لیکن ہمارے کریم آقا کا عزت دینے کا طریقہ دیکھیں میرے میلادی بھائیوں۔ حضور میں نے آپ کی نعت لکھی ہے، میں آپ کو سنانا دوں؟ سرکار نے ان کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا، آقا نے فرمایا چچا ضرور سنائیے، اللہ آپ کے دانتوں کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے چہرے کی وجاہت کو سلامت رکھے، آپ کے لبہائے مبارک کے تبسم کو سلامت رکھے، ضرور سنائیں میری بات۔ سرکار سنتے ہیں، بلکہ جناب حسان بن ثابت جب کفار بدبختی کرتے تھے سرکار کے متعلق، ہیجب کہتے تھے، تو سرکار حسان بن ثابت ان کو شعری صورت میں جواب دیا کرتے تھے۔ میرے کریم کی دعا تھی اللہم عیلہ بروح القدس، مولا جبریل کے ذریعے میرے نعت خواں حسان بن ثابت کی مدد کرو۔ آپ اس نعت کو حرام کہہ رہے ہیں، تلاوت قرآن کو حرام، کس کو حرام کہہ رہے ہیں؟ خطاب کو، رب رسول کے ذکر کو حرام کہہ رہے ہیں؟ یا ہاتھ باندھ کر ہمارا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آپ کو ہضم نہیں ہوتا؟ یہ وہ ادب ہے جو امام اہل سنت نے اپنی زندگی میں صرف نہیں، اپنے وصال کے بعد بھی وصیت کی صورت میں سرکار کی امت میں منتقل کیا ہے۔ آپ کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، لوگوں میری قبر کو گہرا کھودنا،
اتنا گہرا کہ میں قبر میں کھڑا ہو سکوں. تو لوگوں نے کہا حضور آپ نے کھڑے ہو کر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے ساری زندگی میں نے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا ہے، اور جب قبر میں میرے آقا نظروں کے سامنے آئیں گے تو احمد رضا لیتا رہے گا. فرمایا میں چہرہ پاک کی زیارت کر کے حضور کا کلام حضور کو سامنے کھڑا ہو کر میں سناؤں. یہ وہ ادب ہے. اور ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے اسی ادب کے حوالے سے. ایک شخص نے حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال کیا تھا حضور ہم کسی سید زادے کو زکوٰۃ دے سکتے؟ اس کا یک حرفی جواب تھا نہیں. بات ختم ہو جاتی. فتویٰ تھا تو پہنچ جاتا، مگر آپ نے 1.5-2 صفحے لکھے خون مصطفیٰ کی عظمت پر. اس وجہ سے آپ کسی سید کو حضور کے خاندان کے فرد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور جب 1.5 صفحہ لکھ لیا تو نیچے اپنا تبصرہ لکھا اور قلم گویا توڑ دیا. آپ نے 1.5 صفحہ خون مصطفیٰ کی عظمت پر لکھنے کے بعد سائل سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ جس کے نانا کا صدقہ کھا کر تیری نسلیں پلتی ہیں تو نے اس سید کو زکوٰۃ ہی دینی ہے؟ پھر اس کے نیچے ایک حدیث مبارکہ لائے اعلیٰ حضرت. آپ سارے زور سے بولیں تو پھر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا. دیکھیں یہ اعزاز بھی اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمایا ہے کہ آپ بہت بڑی بات کو ایک جملے میں قید فرما دیتے تھے. اب ہم سرکار کی پوری برادری کو پورے خاندان کو گننا شروع کریں تو وقت درکار ہے، مگر آقا نے کس قدر حکمت کے ساتھ ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا جو شخص اولاد عبد المطلب کے ساتھ نیکی کرے اس میں اولاد عقیل بھی آ گئی، حضور علیہ السلام کا خاندان بھی آ گیا، اولاد جناب عباس بھی آ گیا، سرکار کے پورے خاندان کے افراد آ گئے. فرمایا جو شخص اولاد عبد المطلب کے ساتھ نیکی کرے قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے گا نا، فرمایا مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کو اس کی محبت کا صلہ دوں. یہ اعلیٰ حضرت لا رہی ہے. دوبارہ سنیں چونکہ اگر خاص بات ہے میں نے دیکھنا ہے کہ آپ میں سے کون ہے جو وہاں تک پہنچتا ہے. جنہوں نے سن رکھی ہے ان کے تو علم میں آگے ہوگا، فہم ہے. جو شخص آقا فرماتے ہیں جو شخص اولاد عبد المطلب کے ساتھ نیکی کرے اللہ کی رضا کے لیے قیامت کے دن، فرمایا جب وہ مجھ سے ملے گا تو مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کو اس کی محبت کا بدلہ دوں. یہ حدیث پاک لکھ کر تو نیچے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور جب آپ نے یہ فرما دیا قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے گا، ادھر والے بھی سنیں، آقا جب آپ نے یہی فرما دیا کہ قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے گا، حضور جسے آپ ہی مل گئے اسے کسی بدلے کی حاجت ہے؟ آقا جسے آپ ہی مل گئے، زور سے بولے، زور سے بولے. آقا جسے آپ مل جائیں اسے اور کسی بدلے کی حاجت ہی نہیں ہے. حضور آپ کا یہی فرما دینا کافی ہے کہ قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے گا. اچھا ہمیں کوئی شک نہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جلدی سے قبول فرمائے، میرا وقت ہونے والا ہے. نبی کے علم کے متعلق میں عرض کر رہا تھا. دیکھیں سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو میلاد النبی آج کروانے والے ہیں نا، یہ بھی کبھی ان جتنے ہوتے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے انہیں ان کے والدین اپنے ساتھ ایسے ہی محافل میلاد میں لایا کرتے ہوں گے، اور یہ اپنے باپ دادا کے ساتھ آ کر، اپنے چچا تایا کے ساتھ آ کر ایسے ہی محافل کو سنتے ہوں گے جیسے آج یہ سنیں گے تو پھر منانے کا طریقہ آئے گا.
جو نسل در نسل شوق منتقل ہوتا ہے طبیعتوں میں، مگر مجھے معاف کریں یہ شوق ہوتا پاک طبیعتوں میں منتقل ہے۔ گوالا، دودھی، دودھ دینے والا، وہ ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہنا کہ صاحب جی دودھ لے لیں، اور گھر سے کوئی شخص لوٹا اٹھا کر چلا جائے، جگ کی بجائے لوٹا اٹھا کر چلا جائے دودھ لینے کے لیے، تو وہ گوالا جو ان پڑھ ہے، جسے الف سے بے نہیں آتی، فارم پہ انگوٹھا لگانا بھی نہیں آتا، دستخط کرنا بھی نہیں آتا، وہ کہے گا بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے کہ دودھ اللہ کا نور ہے اور یہ لوٹوں میں نہیں جگ میں پاک برتن میں لیا جاتا ہے، پاک برتن میں لیا جاتا ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ اچھا اس دودھی کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے، اسے میں نے پاک برتن میں دینا ہے، رب کو نہیں پتا کہ جو میرا محبوب نور علی نور ہے اس کی محبت کسی گندے برتن میں ڈالے گا، وہ اس کے لیے ستھرا برتن دیکھتا ہے، پاکیزہ صرف دیکھتا ہے، ستھرا نفیس طبیعت دیکھ کر اپنا پیار پھر ان نفیس طبیعتوں میں منتقل کرتا ہے، اپنے محبوب کی محبت کی خوشبو مربت والی طبیعتوں میں منتقل کرتا ہے۔ سرکار حذیفہ، میرے آقا کی اپنے محبوب کی شان سنیں، سرکار حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدین تھے جو رغبت دلاتے تھے، شوق دلاتے تھے۔ ایک مرتبہ نا آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کو بلوایا، حذیفہ میری بات سنو، آپ آ گئے اماں جی کے پاس۔ سنی سب کچھ ہو سکتا ہے، بے ادب نہیں ہو سکتا۔ تائید کرتے ہیں تو پھر زور سے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ ہر گناہ کر سکتا ہے، بے ادبی اور جسارت اور بد زبانی نہیں کر سکتا۔ اور پھر ہم تو ویسے بھی صرف سنی نہیں ہے، ہم تو ویسے بھی صاحبان نسبت ہیں۔ بولیے صاحبان نسبت، اور نسبت ہمیں ادب کے سوا سکھاتی کیا ہے؟ ادب ہی تو سکھاتی ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو بلوایا سرکار حذیفہ کو، اور پوچھنے لگی کہ سرکار کو زیارت کیے ہوئے اور حضور کو ملے ہوئے حذیفہ تجھے کتنے دن ہو گئے؟ صحابی رسول حذیفہ نے کہا اماں جی 2 دن پہلے میں نے سرکار کی زیارت کی تھی۔ کتنے؟ 2 دن۔ آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہو گئی، تجھے 2 دن گزر گئے، تو نے سرکار کے چہرے پاک کو تکا ہی نہیں ہے، تو حضور کی مجلس میں سرکار کی صحبت میں تو گیا ہی نہیں، 2 دن تجھے گزر گئے، ناراض ہو گئی۔ آپ نے پیروں پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اماں جی آپ خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو، میں ابھی آج ہی مغرب کی نماز جا کر سرکار کے پیچھے پڑھوں گا، آقا کے چہرے پاک کی زیارت بھی کروں گا۔ اور پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے اماں جی میں نا آپ کی اور اپنی بخشش کے لیے حضور سے دعا بھی آج ہی کروا دوں گا۔ اماں خوش ہو گئی، حدیث مبارک، ماں راضی ہو گئی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو سرکار حذیفہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آقا نے نماز مغرب پڑھائی۔ مغرب کی نماز کے بعد صحابہ اپنے اپنے گھروں میں منتشر ہو گئے، تشریف لے گئے۔ اب پیچھے سرکار حذیفہ ہیں اور آگے مصلی پر میرے مصطفیٰ ہیں۔ آقا نے نماز مغرب سے جب فراغت اختیار کر لی تو حضور مصلی پر کھڑے ہوئے اور سرکار نے نوافل کی نیت فرمائی۔ مغرب سے عشاء تک حذیفہ بھی بیٹھے رہے اور مغرب سے عشاء تک سرکار دو عالم علیہ السلام کی نوافل پڑھتے رہے۔ بلال آ گئے، عشاء کی اذان دے دی، صحابہ آ گئے نماز عشاء کے لیے، عشاء کی نماز پڑھی اور میرے کریم نے نماز عشاء پڑھانے کے بعد جب واپس اپنے آستانہ شریف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا، رات کی تاریکی بھی ہے، رات کا اندھیرا بھی ہے، اور ایسے ٹیوب لائٹس اور روشنیوں کا اہتمام بھی ویسے نہیں ہوتا تھا، تو گلی میں آقا تشریف لے کر جا رہے ہیں نماز پڑھا کر عشاء کی نماز۔ حذیفہ جلدی سے بھاگے،
اپنے جوڑے کو سنبھال کر سرکار کے پیچھے پیچھے چلے۔ اب اگر آپ نے مزہ لینا ہے تو ذرا یہ منظر اپنے ذہن میں لائیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے ہیں، سیدھے پیچھے جناب حذیفہ اپنے جوڑوں کو سنبھال کر سرکار کے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں تاکہ مقصد بیان کریں۔ حذیفہ کے قدموں کی چاپ جب میرے آقا کی مقدس سماعتوں تک پہنچی، حضور نے پیچھے مڑے بغیر، یہیں پر تو آپ نے بولنا تھا جہاں بالکل ہی چپ کر گئے، پیچھے، یہ لفظ میرے ساتھ بولے، پیچھے مڑے بغیر۔ آقا نے ایسے انگلی کا اشارہ کر کے مخاطب ہو کر فرمایا، حذیفہ تو جو پیچھے آ رہا ہے یہ حذیفہ ہے؟ ذکر میلاد میں آنے والوں، جو نبی جوتے کی آواز سے بندہ پہچان لیتا ہے، ہم زبان سے درود پڑھے مصطفیٰ کو خبر نہیں ہوگی درود و سلام۔ جی حضور، ابھی قریب ہی آ رہے تھے کہ میں سلام کرتا ہوں، اپنا مقصد بیان کرتا ہوں، میرے نبی کا علم دے۔ حذیفہ، جی میرے آقا۔ قریب پہنچے تو سرکار نے سر پہ ہاتھ رکھ کر پیار کیا۔ سرکار نے فرمایا، حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے، اللہ تیری ماں کو بھی بخشے۔ آپ شکر کھڑے ہیں، چہرے مصطفیٰ کو تک رہے ہیں، یہ دعا دے کر۔ ابھی حذیفہ نے تو بتایا ہی نہیں کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں۔ آقا نے ایسے کونے کی جانب اشارہ کیا، حذیفہ سامنے کھڑے ہیں، اور ایسے کونے کی طرف اشارہ کر کے سرکار نے مخاطب ہو کر فرمایا، حذیفہ یہ ابھی یہ جو سفید رنگ کا نورانی فرشتہ ہے یہ تجھے نظر آ رہا ہے؟ آپ یقین جانے کی حدیث پاک جب سنتے ہیں نا لوگ، کچھ تو آپ لوگوں کی طرح واہ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کا ویسے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عظمت کم ظرفوں کو ہضم نہیں ہوتی، سنیو زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ عظمت کم ظرفوں کا کھیل ہی نہیں ہے۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ زور سے آپ کے نعرے کی برکت سے نا مجھے ایک حدیث پاک اور یاد آ گئی۔ اچھا یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بھی ہے، سمجھنے والی بھی ہے۔ کل میں نے عرض کی تھی غالباً ایک جلسے میں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ غزوہ بدر میں، بدر نہیں پڑھ رہا مگر ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، حدیث مبارکہ ہے۔ غزوہ بدر میں جب صحابہ سے جوتے کھا کر کافر بھاگے، 70 بندے مروا کر باقی کے بھاگے، تو صحابہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ ان بھاگنے والوں میں 2 کافر ہیں، ایک کا نام ہے صفوان بن امیہ اور دوسرے کا نام ہے عمیر بن وہب۔ بولے تاکہ میں آگے چلوں، بات پہنچ گئی۔ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب۔ عمیر بن وہب کے متعلق مشہور تھا کہ جیسے گھوڑا بھاگتا ہے یہ گھوڑے کی طرح تیز بھاگتا ہے۔ عمیر بن وہب بھاگنے میں ایسا ہے، سریع رفتار ہے۔ یہ دونوں صحابہ پیچھا کر رہے ہیں، صفوان بن امیہ، عمیر بن وہب۔ یہ بدر سے بھاگے اور بھاگتے 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 سواریوں پر کافروں کی صورت میں بدر سے بھاگے اور مکہ مکرمہ حرم کعبہ میں حجر اسود کے پاس جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ عمیر کے بیٹے کو صحابہ نے گرفتار کر لیا، جو گھوڑے کی طرح تیز بھاگتا تھا۔ بیٹا گرفتار ہو گیا، خود اپنے دوست صفوان کے ساتھ بدر سے بھاگ کر صحن کعبہ میں حجر اسود کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپس میں دونوں باتیں کرنے لگے۔ عمیر کہنے لگا، لعنت ہے ایسی زندگی پر، باپ بھاگ کر میں یہاں آ گیا ہوں، آزادی کی زندگی ہے، اور میرا بیٹا مسلمانوں کے رسول نے وہاں پکڑ لیا ہے۔ صفوان کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمیر جس کا بیٹا صحابہ نے پکڑا ہے وہ کہنے لگا، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا
تو میں مسلمانوں کے رسول کو قتل کر دیتا۔ صفوان نے کہا تیرا قرض میں دیتا ہوں، یہ میری تلوار ہے، باہر میرا گھوڑا کھڑا ہے، تلوار لے، گھوڑا لے، قرض تیرا میں ادا کرتا ہوں، تو جا کے مسلمانوں کے رسول کو معاذ اللہ قتل کر۔ اب یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، صفوان اور عمیر۔ عمیر نے تلوار بھی لے لی صفوان کی، گھوڑا بھی لیا، قرضہ صفوان نے کہا میں تیرا دوں۔ مکہ مکرمہ سے چلا اور واپس پہنچا مدینہ منورہ میں۔ اب آپ کی محبت کا امتحان بھی ہے۔ جیسے ہی مدینہ منورہ میں پہنچا اور مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے لگا تو مسجد نبوی کے مرکزی دروازے پر وہ کھڑے ہوئے ہیں جنہیں دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ ایسے نہیں، نام لیں اپنی زبانوں سے زور سے، اگر شخصیت ذہن میں آ گئی ہے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ سرکار آپ کھڑے، عمیر کو آتے دیکھا تو سرکار فاروق نے یہاں سے پکڑا، تلوار اس کی گردن پہ رکھی اور فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ میرے کریم آقا کے اندر بیٹھے تھے، نگاہ پڑی، حضور نے مسکرا کر فرمایا عمر خیر صلی آمن دے سنو۔ عمیر قریب آیا قتل کی نیت سے، اگر آپ نے سن لیا ہو تو آ کر سرکار کے پاس بیٹھ گیا۔ حضور نے اس کا چہرہ دیکھ کر مخاطب ہو کر فرمایا کیویں آئے ہیں؟ جلال نبوت کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس نے کہا جی میں اپنا بچہ چھڑوانے آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہوں؟ سارے نہیں بولے۔ سرکار مسکرائے، دوسری بار پھر مخاطب ہو کر فرمانے لگی میں پوچھتا ہوں کیسے آئے ہو؟ اچھا، اس نے دوسری بار بھی ایسے گھبرا کے کہا، اس نے کہا کہ میں اپنا بچہ جو آپ نے پکڑا ہوا ہے وہ چھڑوانے کے لیے۔ اچھا، ہاتھ میں تلوار لے کر بیٹھا ہے۔ تیسری بار نا آقا نے اس کی تلوار کی طرف پہلے دیکھا اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اشارہ کر کے سرکار نے فرمایا کیویں آئے ہیں؟ اس نے تیسری بار کہا کہ میں بچہ چھڑوانے آیا ہوں۔ اب میرے نبی کے علم کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، علم نبوت۔ آقا نے متانت کے ساتھ عمیر کا چہرہ دیکھا اور مخاطب ہو کر فرمانے لگے یہ جو مکہ مکرمہ میں صحن کعبہ میں حجر اسود کے پاس تیری اور صفوان کی بات طے ہوئی ہے، وہ تو بتاتا ہے کہ میں محمد سب کو بتاؤں؟ یہ میرے نبی کا علم ہے۔ حضور نے حذیفہ سے فرمایا حذیفہ ہو جی میرے آقا، فرمایا اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے۔ یہ فرشتہ دیکھ رہے، حذیفہ نے کہا حضور مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ بڑے آرام سے عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں، یہ جو بھی نظام ہوگا وہ پھر آگے چلے گا۔ حضور میں تو نہیں دیکھ رہا۔ سرکار نے فرمایا یہ فرشتہ نہ آج سے پہلے کبھی زمین پر آیا ہے، نہ آج کے بعد کبھی زمین پر دوبارہ آئے گا۔ آقا ایسی کیا خاص بات ہے؟ اب ذرا سنیں اور دیکھیں، چہرے جھوٹ نہیں بولتے، زبان بولتی ہے، چہرہ نہیں بولتا۔ محبت ہو تبھی چہرے پہ، چونکہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ دل تو پسلیوں کے قید خانے میں قید ہے نا، دل تو ہمیں نظر نہیں آتا، مگر وہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ بندے کے چہرے پر لے آتا ہے۔ محبت بھی نہیں لکتی تے بغض بھی نہیں لکتا۔ یہ فرشتہ نہ آج سے پہلے کبھی آیا ہے، نہ آج کے بعد کبھی آئے گا۔ آقا اتنا خاص کرنے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ صرف مجھے پیغام دینے آیا ہے۔ میں بھی آپ کو بڑے آرام سے سناؤں گا۔ حبیب، آپ کا رب فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جنت کی خواتین کی ملکہ بنا دیا ہے اور آپ کے نواسوں حسنین کریمین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔ صرف یہ کہتے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دل میں کسی بھی شخصیت کے متعلق گھٹن نہیں ہے۔ جس کی جو عظمت اور رفت اللہ نے متعین فرما دی ہے، انسانوں کی بات نہیں کرتے ہم، تو سرکار سے متعلقہ جو چیزیں ہیں، جو جانور ہیں، جو سبزیاں ہیں، جو پھل ہیں، ہم تو ان کا بھی ادب کرتے ہیں، ورنہ یہ کدو اگتا ہمارے یہاں فصلوں میں ہے، کہتے ہیں ہم اس کو کدو شریف ہے۔
یہ ہر کدو مدینہ سے تھوڑی آتا ہے یا مکہ سے تو نہیں نہ آتا. اگتا بیج ہم نے ڈالا ہے، پانی ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، کھالیاں ہماری ہیں، فصل بھی ہماری، سبزی بھی ہماری، مگر جب اگا کر ہم نے سامنے ہاتھوں میں پکڑا ہے تو پھر میرا کدو نہیں، کدو شریف. یہ شریف کیوں؟ بھنڈی کیوں شریف نہیں ہے؟ کدو کیوں شریف ہے؟ اس لیے کہ کدو سبزیوں میں میرے مصطفیٰ کو پسند. شریف کہتے ہیں بزرگی والا، شرف والا، ماجد والا. چونکہ میرے آقا کو پسند آ گیا، اللہ نے ساری بزرگی، باقی ساری سبزیاں ایک طرف ہیں اور کدو کی شرافت، بزرگی، اعزاز وہ ایک طرف ہے. شکر اللہ پاک کا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اہل سنت سے وابستگی نصیب فرمائی ہے. ایک بات جو مجھے سناتے ہوئے خود بڑا مزہ آتا ہے، درود و سلام کی کثرت کریں، اس سے بڑی عبادت شریعت مصطفیٰ میں اور ہے کوئی نہیں. مولا علی مرتضیٰ کا فرمان ہے، اگر کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھایا جائے اللہ اسے خوبصورت فرما دیتا ہے. رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم